کہ آج کی رات جو ہمارے مسلم نوجوان یا ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو جشن مناتے ہیں، جو بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں، شراب نوشی کا جو بازار گرم ہوتا ہے، بدکاری اور زنا کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا یہ حلال ہے؟ اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میرے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس سے پرواہ، اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ جھگڑا ہم اللہ کے ہاں لڑیں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک گارجین، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک ماں، آپ کیسے اپنے بچوں کی ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا حول ولا قوة الا بک. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام سامعین و سامعات، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے، میں سمجھتا ہوں آج پورے شہر حیدرآباد کے اندر تمام مساجد بلا اختلاف مسلک کے تمام مساجد سے جو ہے نوجوانوں کو اس بات کی رہنمائی کی گئی کہ وہ نئے سال کا جشن یا اس طرح کی چیزوں میں ہرگز شریک نہ ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں سمجھتا ہوں آج یہاں جمعہ کے خطبے میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہوں گی، اور مجھے بھی اسی چیز پر روشنی ڈالنے کو کہا گیا ہے. اس مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کی تلاوت کی. غور کریں، اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے آنے اور جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے اور نصیحت ہے. اس آیت سے نئے سال کا کیا تعلق ہے؟ اس آیت کریمہ سے نئے سال اور نئے سال کے جشن کا کیا تعلق ہے؟ آپ غور کریں اس آیت پر. میں نے پہلے ہی کہا کہ غور کریں. یہ دن و رات اللہ نے بنائے ہیں، اور دن و رات کا گزرنا ہی سال کا ختم ہو کر کے نئے سال کا شروع ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آج صبح سورج طلوع ہوا اور مغرب کے وقت غروب ہو گیا. پھر دوبارہ جب کل صبح سورج طلوع ہوگا
تو سورج 2022 میں طلوع ہوگا، 2021 ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہی چیز بیان کی کہ دن اور رات کے آنے جانے میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ یعنی عقل مند جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آج جو صبح سورج طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہو گیا، مغرب کے وقت، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ اس کے لیے 2-3 بڑے چیلنجز سامنے آ گئے۔ پہلا چیلنج یہ کہ دوبارہ وہ اس دن کو واپس نہیں لا سکتا، دوبارہ وہ اس دن کو واپس نہیں لا سکتا۔ ممکن ہے صبح پھر سے ہم واپس لے آئیں؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ چلے، پہلا چیلنج، دوبارہ وہ اس دن کو واپس نہیں لا سکتا۔ اچھا، اس دن کے جو قیمتی لمحات اس سے چھوٹ گئے، اب وہ قیمتی لمحات بھی واپس نہیں لا سکتا۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ختم ہوا مغرب کے ساتھ، اب جمعہ کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا قیمتی وقت ہے کہ بندہ اگر اس میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا وہ دن ہفتے کے دن آ سکتا ہے؟ وہ لمحہ ہفتے کے دن آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے بندے کے لیے، اور اس کے لیے غور کا مقام ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، در حقیقت عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اب میری زندگی کا ایک دن چلا گیا، تو سوال یہ ہے کہ جو چیز گزر جائے اس پر کون جشن مناتا ہے؟ جو چیز گزر جائے اس پر کون جشن مناتا ہے؟ اب گزر جانے کی ہماری یہاں مثال موت سے دی جاتی ہے۔ گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو ہم جشن منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ کسی کو دیکھا ہے آپ نے گھر میں موت ہو اور وہ جشن بھی منائے؟ نہیں مناتا ہے وہ، کیونکہ گزرے ہوئے چیز کا انسان کو بڑا درد اور تکلیف ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ اس دن کے گزر جانے پر ہمیں ذرہ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وہ صبح بھی ویسے ہی، شام بھی ویسے ہی، دن بھی ہمارا ویسے ہی، اور ہماری رات بھی ویسے ہی کٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کی اکثریت اس آیت کریمہ میں غور نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو سڑکوں پر، چوراہوں پر ناچتے ہوئے، کبھی ڈی جے کے ساؤنڈ پر، تو کبھی نوجوان دوستوں کی مجلس میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، کبھی اپنی کالونی کے اندر، کبھی ڈسکو میں، کبھی پب میں، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، اور اکثریت جو ہے مسلم بچوں کی ہوتی ہے۔ جب آپ غور کریں گے کتاب و سنت میں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی بہت پہلے کر دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم یہود و نصارہ کے راستوں پر چلو گے، حتیٰ کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو امت محمد کا کوئی فرد بھی وہی عمل کرے گا۔ اتنی زیادہ مشابہت ہوگی یہود و نصارہ سے۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3456 پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے تم ان کے راستوں پر چلو گے، شبرم بشبرن وذراعن بذراعن، بعض روایتوں میں حذو القذۃ بالقذہ کے الفاظ ہیں، یعنی ہر قدم ان کی ہم مشابہت کریں گے۔ آج میں نے مسجد عباد الرحمن میں خطبے کے دوران یہی باتیں بتلائیں۔ اے مول صاحب بیٹھ جاؤ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی راہ پر چلو گے، جیسے وہ چلے، جیسے انہوں نے جو کیا تم بھی ویسے ہی چلو گے، ویسے ہی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا، گوہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حیدرآباد میں گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اس کے بل میں اگر کوئی داخل ہوا نا یہود و نصارہ میں سے، تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلے لوگ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، تو کون؟ یعنی تم یہود و نصارہ کی راہ پر چلو گے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ آج لوگ یہود و نصارہ کی راہ پر ہے کہ نہیں ہے۔
سورۃ النساء کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 161 پڑھیے. اللہ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ کو جب ان کی شریعت دی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضابطۂ حیات مقرر کیا، تو اس میں اللہ نے کچھ چیزوں سے منع کیا تھا اور کچھ چیزوں کی اجازت دی تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ چیزیں حلال کیا تھا اللہ نے اور کچھ چیزیں حرام کیا تھا. ان کے اوپر جو چیزیں حرام تھی ان میں ایک چیز سود کا لینا تھا، سود کا لینا اور دینا تھا. اللہ نے کہا کہ ان پر جو عذاب آیا اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ اخذہم الربا، سود کا لینا دینا بنا. ایمانداری سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس فصل آنسر کے ایریے میں کوئی ایک گھر کا فرد نکل کے آ کے مجھے بتا دے کہ اس کا سودی بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایک فرد، یہ میرا دعویٰ ہے، الا ماشاء اللہ جس پر اللہ کی خاص رحمت ہے، جسے اللہ نے بچا کے رکھا ہے، ایک فرد آئے اور آ کے مجھے بتا دے کہ وہ سودی بینک سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. نوجوانوں کے والیٹ چیک کر لیجیے آپ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، پتہ نہیں کون کون سے کارڈز ملتے ہیں. اللہ اکبر. کون مسلمان ہے جس کا سود سے تعلق نہیں ہے؟ آج تو مسلمانوں کی اللہ اکبر بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن سب جو ہے سود پر ڈیپینڈ ہے، سب سود پر ڈیپینڈ ہے. سعودی عرب کے بہت معروف و مشہور عالم دین ہے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ. ان کا ایک فتویٰ آیا تھا تو مجھے کسی نے ترجمہ کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ شیخ کا فتویٰ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کر دیجئے. تو شیخ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ شیخ میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے سودی بینک سے لون لینا چاہتا ہوں. لون لیتے نا جمل صاحب، لیتے کہ نہیں؟ سماج میں عام ہے، کبھی سونا دے گولڈ دے کر کے لون لیتے، کبھی زمین کی پراپرٹی دے کر کے لون لیتے. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں شہر میں رہن پہ گھر دینے کی عادت لوگوں کو لگی ہوئی ہے، وہ بھی سود کی ایک قسم ہے، حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے. رہن کی جو رہن کی قسم ہے، ہاں الگ بات ہے. بعض مولویوں نے ہندوستان میں سود کو جائز کر کے رکھا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. شیخ ربیع سے پوچھا اس نے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے سودی بینک سے لون لینا چاہتا ہوں. کہا انہوں نے اگر تمہیں ایک روٹی کی بھوک ہو، ایک روٹی کی، اور نہ کھاؤ تو تمہاری جان چلی جائے، اور وہ روٹی بھی تمہیں اگر سود کے پیسے سے خریدنی پڑی تو روٹی نہ خریدنا، بھوکے مر جانا، کیونکہ سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور کوئی بتائے مجھے کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کیسے زندگی گزارے گا؟ کہا اللہ کے نبی نے کہ تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے. راستہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، چل رہے ہم. آج بھی اللہ نے تورات میں سود کو حرام قرار دیا تھا، انجیل میں ان کے لیے سود اللہ نے حرام قرار دیا. ان بدبختوں نے اس کو تبدیل کیا اور سودی نظام چلایا. اور آج سودی بینک جتنا بھی ہے نا، ان سب کا ڈیپینڈ جو ہے یہودیوں کے کہہ لیجئے کہ سرمایہ پر ہے، اور سب انہی کے پیسے لگے ہوئے ہیں، سب انہی کے پیسے لگے ہوئے ہیں. اور ہم مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں، خاص کر کے نوجوان. چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہے کم پیسے میں لون دے دیتی، اٹھایا کاروبار کر لیا. اللہ کے بندو یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے، ہم چل رہے سود لے کر کے. یہود و نصارہ کے راہ پر چلنے کی ایک بڑی مثال، 1 جنوری آیا، یہود و نصارہ کی راہ پر چل کے جشن مناتے ہیں. اس سے پہلے 25 دسمبر گیا. سبحان اللہ. میں نے ایک کیک دکان کے بارے میں پڑھا کہ بندے نے باضابطہ اعلان لگا کے رکھا تھا کہ کسی کیک پر میری کرسمس لکھ کر کے نہیں دیا جائے گا، یہ ہیپی کرسمس لکھ کر کے. لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، سب کچھ کہا خلاص نہیں خریدنا، نہیں خریدو میرے پاس سے، لیکن میں یہ لکھ کر کے نہیں دے سکتا. میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، میں کیسے لکھ کے دوں کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ. ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ اس دنیا کے اندر، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ اس دنیا کے اندر. اب ذرا غور کیجئے، 14 فروری آیا، نوجوانوں کی اکثریت ویلنٹائن ڈے مناتی ہے.
نہ جانے کون کون سے ڈے کے نام پر ہم نے یہود و نصارہ کے کلچر کو اختیار کر لیا ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے اپنے لیے. غور کیجیے اس پر. کیا شریعت ناچنے گانے کی اجازت دیتی ہے؟ سوال ہے میرا، آپ بولے اجازت دیتی ہے؟ اجازت دیتی ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نوجوان بچے نوجوان بچیاں ایک جگہ کسی کے گھر میں، کسی کالج کے ہال میں، کہیں پر جمع ہو کر کے پارٹی کریں؟ ارے بولو بھائی. نہیں. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی پب میں جا کر کے کوئی مسلمان بچہ یا مسلمان بچی ناچے یا گائے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کسی حقہ کھانے میں بیٹھ کر کے کوئی نوجوان حقہ نوشی کرے؟ ارے بولو بھائی. نہیں دیتی نا. لیکن ہم یہود و نصارہ کی راہ پر چل کے اللہ کے ان حرام کردہ چیزوں کو ان دنوں میں اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. دلیل سنیے اس کی. جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3095، اور سورۃ التوبہ کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے. عدی ابن حاتم الطائی، عدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے کہ میرے گلے میں ایک سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے نکال دو. نکال دیا. ابھی ایمان لائے تھے تازے تازے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. سبحان اللہ. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کوئی یہودی کوئی عیسائی اپنے عالم کی عبادت نہیں کرتا. کہ اچھی بات ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تمہارے علماء کہہ دے حلال ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہم حلال سمجھتے ہیں. کہا اللہ نے جو حلال کیا اور عالم دین تمہارا کہہ دے حرام ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہم حرام سمجھتے. کہا فتل کا عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے. حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لینا، یہ در حقیقت طاغوت کی عبادت ہے. حرام و حلال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شریعت سازی اللہ کا حق ہے. حتیٰ کہ اللہ نے نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کسی حلال چیز کو اللہ کی اجازت کے بغیر حرام کر دیں. پڑھیے، میری بات بڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. وہ ہم شتر مرغ بن جائیں اور مٹی میں سر گاڑ دیں اور کہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. 28واں پارہ سورۃ التحریم کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا. ایک بیوی دوسری بیوی تیسری چوتھی بیوی سے ملاقات کے لیے کہا آپ کے منہ سے ایک طرح کی بدبو آ رہی ہے. کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی امی کہ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. شہد حلال ہے، نبی نے اپنے اوپر حرام کیا. اللہ نے فوراً آیت نازل کر کے کہا کہ نبی، حلال و حرام کی ذمہ داری یہ اللہ کی ہے. در حقیقت اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینا اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کرنا ہے. اب مجھے آپ بتلائیے کہ آج کی رات جو ہمارے مسلم نوجوان یا ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو جشن مناتے ہیں، جو بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں، شراب نوشی کا جو بازار گرم ہوتا ہے، بدکاری اور زنا کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا یہ حلال ہے؟ اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کو میرے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس سے پرواہ، اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ جھگڑا ہم اللہ کے ہاں لڑیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک گارجین، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک ماں، آپ کیسے اپنے بچوں کی ان چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں؟ کیا ماں کے علم میں نہیں ہوتا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ باپ کے علم میں نہیں ہوتا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. وہ جتنی چترائی کر لے، وہ جتنے چور دروازے کھول لے، ہر چیز کا علم باپ کو ہوتا ہے. آپ کے علم کے باوجود آپ کا بیٹا بدکاری کے اڈوں پہ جا رہا ہے، شراب نوشی کے لیے دوستوں کی مجلسوں میں جا رہا ہے، ڈسکو میں، پب میں، 31 کی نائٹ میں جا کر کے ناچ کر کے آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج میرے ایک قریبی بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کرے. میں بغیر ان کی اجازت کے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے آج سے تقریباً جب وہ کبھی کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے دوستوں نے کہیں آرکیسٹرا کے لیے ان کا بھی ٹکٹ خرید لیا تھا. 20 سال پہلے 1000 روپے کا ٹکٹ آتا تھا. شہر سے باہر دور کہیں
6-7 کلومیٹر اندر لے کر کے گئے اور پوری رات لوگ ناچتے رہے. صبح ہوئی تو کس کی بندی کس کے سر اور کس کی بندی کس کے گود میں پڑی ہے کسی کو نہیں معلوم تھا. 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج تو بڑی ترقیاں ہیں, بولنے کی چیز نہیں ہے, بڑی ترقی ہے لوگوں کے اندر. اب ذرا غور کیجئے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے بھائی. ہمارا بیٹا ہماری بیٹی, اگر ہمارا بیٹا زنا کرتے ہوئے مر جائے, میرا کوئی نوجوان زنا کی حالت میں مر جائے, شراب کے نشے میں دھت ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی موت ہو گئی, ہماری بہن کہیں 31 کی نائٹ باہر نکلتی ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر, اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, ان سب چیزوں کا کون ذمہ دار ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ماں باپ ذمہ دار ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ بچوں کو ادب سکھاؤ, تربیت دو, تعلیم دو, اللہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اکثر و بیشتر اولادیں جو بگڑتی ہے اس کی بنیادی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں, بچپن میں ان کی تربیت نہیں کرتے. بیٹے نے کہا کہ ابا کیک خرید لیتے ہیں, چلو کرسمس کے دن کیک خرید لیتے ہیں. اب بیٹے نے کہا ابا لال سینٹا کلوز جو ہے لال رنگ کے کپڑے پہنتا ہے, ہمیں بھی پہنا دو, وہ بھی دلا دیتے ہیں. برتھ ڈے کے نام پر کیک, اینیورسری کے نام پر کیک. اللہ کے بندو یہ کہاں سے آیا؟ شرعی چیز جو تھی عقیقہ کرنے کی, عقیقے کے وقت آدمی کیا کہتا ہے, کیا کہوں مل صاحب, بیوی کو ہاسپٹل میں ڈالا, 1 لاکھ روپے لگ گیا, اور ٹھیک اس کے 1 سال کے بعد اس بدبخت کے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں, یہ اینیورسری بھی مناتا ہے اور یہ بچے کا برتھ ڈے بھی مناتا ہے. حیرت کی بات. شریعت کو ہم نے اپنے لیے مشکل کر کے رکھا, اللہ نے مشکل نہیں کیا ہے. دین تو اللہ نے آسان بنایا کہ آدمی آسانی سے اس پر عمل کر لے, ہم نے اس کو اپنے لیے مصیبت بنا کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی زنا کرتے ہوئے, شراب نوشی کرتے ہوئے, بدکاری کرتے ہوئے اگر مر گئے, اسی حالت میں موت ہو گئی, تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, آج جو اللہ نے مہلت دی ہے, اس مہلت کا غلط فائدہ مت اٹھائیے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز نہ پڑھے ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے اور آپ زمین میں دھس جائے. نہیں, اللہ نے مہلت دی ہے, اس مہلت کا غلط فائدہ مت اٹھائیے. اللہ نے قرآن مجید سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں ایک بڑی بہترین بات کی. اللہ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے مہلت دی ہے. 1 سال زندگی گزر گئی, بیٹھ کے تو سوچو کہ اس 1 سال میں ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی, اللہ کی کتنی فرما برداری کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعتیں کی ہم نے. اللہ اکبر. کبھی بیٹھ کے سوچو تنہائی میں. نہیں, جشن منانا ہے. سنو جشن منانے والوں, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مال دیا ہے, موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. اب اس مال کو بدلیے. ہم نے جو زندگی دی ہے, موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے مطابق گزار لو. ہم نے جو جوانی دی ہے, موت کے آنے سے پہلے پہلے اس جوانی کو اللہ کے دین کے مطابق گزار لو. ہماری بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, اللہ نے جو زندگی کی نعمت دی ہے, موت کے آنے سے پہلے پہلے اس نعمت کی قدر کر لیجئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کے بیٹھ جائے گا نا, تو بندے کی ہوا, ساری ہوا بازیاں ختم. وہ جتنے ڈھکوسلے تھے اس کے, اور وہ جتنے نخرے اور جتنے تماشے اس نے دنیا میں کیے تھے نا, سب ختم. اس وقت بندہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ اگر تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا نا تو اللہ میں آج کا آج توبہ کر لیتا. اللہ میں 31 کی نائٹ میں ناچا ہوں, میں نے بدکاری کی ہے, سب کیا ہے, لولا اخرتنی الی اجل قریب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اگر تھوڑی سی مہلت دے دیتا نا اللہ, میں توبہ بھی کر لیتا, میں نمازیں بھی پڑھ لیتا, میں صدقہ بھی کر لیتا, سب کچھ کر لیتا. لیکن نہیں, ہونے کا نہیں ایسا. وقت مقرر ہے, موت ہے, مہمان نہیں ہے کہ آپ کے گھر ٹیلی فون کر کے آئے کہ بھائی میں آ رہا ہوں, کھانے کا انتظام کر لینا. موت ہے میرے بھائی, یہ اچانک آئے گی اور ساری چیزوں کو ختم کر کے چلی جائے گی. اللہ اکبر. ناچتے ہوئے موت آ جائے, گاتے ہوئے موت آ جائے, شراب نوشی کے دوران موت آ جائے,
بدکاری کے دوران موت آ جائے، جوا کھیلنے کے دوران موت آ جائے، سود خوری کے عالم میں موت آ جائے، بے حیائی کے عالم میں موت آ جائے، کون سا چہرہ لے کے اللہ کے یہاں جائیں گے؟ اور سنیے، ایک آخری بات کہوں میں آپ سے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ قرآن مجید سورۃ النازعات آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک پڑھیے آپ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ایمان ہے؟ ایمان ہے؟ چاہے ہماری موجودگی میں آئے، ہماری موت کے بعد آئے گی انشاءاللہ، آئے گی نا؟ چلو آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی کہہ لیجئے کہ جب قیامت قائم ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان نے جو بھی دنیا میں کیا ہے نا اس دن وہ سب یاد کر لے گا۔ وہ کبھی آپ دیکھتے نا بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیالات دوڑتے رہتے ہیں، بچپن سے لے کر کے جوانی تک کیا 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 بندے کے ذہن میں ساری باتیں آ جاتی، کبھی ہنستا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی روتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں اسے یاد آئیں گی کہ اس نے 31 کی نائٹ کس کلب میں ناچا تھا، کہاں اس نے شراب نوشی کی تھی، کہاں اس نے بدکاری کیا تھا، وہ ساری چیزیں یاد کرے گا۔ اور اگر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی وہ بھی یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو بھی کیا، بے پردگی کی، بے حیائی کی، اور یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کیا، غیروں کے تہذیب و تمدن کو اختیار کیا، دنیا داری، ساری چیزیں یاد آئیں گی میرے بھائی، ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ اب آپ سوچ لیجئے 60 سال 70 سال زندگی گزار کے جائیں گے، جب قیامت قائم ہوگی 60 سال اور 70 سال کا سینیریو ہمارے سامنے چلے گا۔ یہ سوچ کے جائے، دنیا سے پہلے بول دے رہا ہوں، ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم جو ہے کھینچ کے لا کے بندے کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ 70,000 لگام ہوں گے، رسیاں، زنجیر بندھے ہوں گے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے۔ تقریباً 4 کروڑ سے کئی زیادہ جو ہے فرشتے جو ہے 4 کروڑ یا 4 ارب کے قریب جو ہے فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ ہم اور آپ اپنے سامنے دیکھیں گے جہنم کو، وہ لوگوں کو دیکھے گی تو چلانا شروع کر دے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ نے کہا غصے کے مارے پھٹ جائے گی جہنم لوگوں کو دیکھ کر کے۔ اس کے بعد کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں منمانی زندگی گزاری، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ شریعت کی پرواہ، بس منمانی زندگی گزار لی۔ اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو یہ سب سمجھا، یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے، سود بھی کھاؤ، حرام بھی کھاؤ، بدکاری بھی کرو، بے حیائی بھی کرو، سارے کام کر لو۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تم یہاں تو سب کر لو گے، قیامت کے دن کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گھسیٹ کے اللہ کے حکم سے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهَا، ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نہ 31 کی نائٹ مناتا ہے، نہ وہ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، نہ وہ 25 دسمبر مناتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرتی ہے، جتنی ہو سکتی ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، جہاں تک میری آواز جاری، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایک مرتبہ غور کر لینا کہ آپ نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے یا جنت کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے اللہ نے۔ آپ گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے کر لیا، مجھے معلوم نہیں تھا، بتانے والوں نے بتایا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آج پورے شہر حیدرآباد کے اندر تمام مسالک کے مساجد میں تقریباً نئے سال کے متعلق ہی بات ہوئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اللہ کیا وہ حجت نہیں کہہ سکتا؟ اللہ کیا نہیں اللہ مجھے نہیں معلوم تھا؟ نہیں، حجت قائم ہو گئی، آپ تک بات پہنچا دی گئی۔ اب آپ نے کیا تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے ذلت، رسوائی دنیا میں، اور قیامت کے دن جو دردناک عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
ان طرح کے خرافات، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہماری ماؤں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔